حضرت عرباض بن ساریہ ابو نجیح ان کا لقب تھا، صحابی تھے، تو یہ فرمانے لگے وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ایک وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، لیکن وہ نصیحت ایسی تھی کأنہا موعظہ مودع، ایسی نصیحت لگ رہی تھی کہ جیسے الوداعی نصیحت ہو۔ آدمی کہیں جا رہا ہو نا، یا ایک آدمی ہے مر رہا ہے، مرتے مرتے اپنی اولاد کو نصیحت کر رہا ہے، بیٹا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اس کو کہتے ہیں نصیحت الوداعی، کہ جا رہا ہے اب بس واپسی کی کوئی امید نہیں ہے اور نصیحت کر رہا ہے۔ تو حضرت عرباض کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ نصیحت فرمائی تو یوں لگا کہ گویا یہ نصیحت الوداعی ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی ہم سے ملاقات ہی نہیں ہوگی۔ تو حضرت عرباض کہتے ہیں وہ نصیحت ایسی تھی نا کہ اس نصیحت نے ہماری آنکھوں کو پرنم کر دیا، ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، دل میں خوف کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی کہ اب تو اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہمیں الوداعی نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عرباض بن ساریہ کو جب یہ جھٹکا لگا تو انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا اوصنا، اے اللہ کے نبی ہمیں وصیت فرما دیجیے، ہم کیا کریں؟ آپ کی یہ جو نصیحت ہے یوں لگ رہا ہے آپ دلیل پوری کر رہے ہیں، الوداعی نصیحت کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کوئی وصیت فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر اپنی امت کو وصیت فرمائی، کیا؟ اوصیکم بتقوی اللہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اے میری امت کے لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، خوف خدا کو اپنے دل میں پیدا کرو، ہر گناہ سے بچ جاؤ گے۔ لیکن جب دل کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، دل کے اندر مالک الملک کی خشیت نہ ہو، ڈر نہ ہو، تو انسان چھوٹے گناہ پہ بھی جرت کرتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ پہ بھی جرت کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی ذات عالی کا خوف دل کے اندر بیدار رہے، وہ چنگاری جلتی رہے، وہ کرنیں پھوٹتی رہیں دل کے اندر، جس میں اللہ کا خوف کی روشنی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان گناہوں کی دلدل میں نہیں پھنستا، پھنس بھی جائے نکل جاتا ہے۔ چونکہ انسان ہے، گناہ تو ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ بھی ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے واپسی کا ایک راستہ رکھا ہے توبہ کا، آپ اس راستے کے ذریعے پھر اپنے مالک کے پاس آ سکتے ہیں اور اسی حالت میں آ سکتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ چونکہ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ توبہ تو ہمارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْ، اس دن کی طرح جس دن میں تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا، پیدا کیا، تم اس وقت گناہوں سے بالکل صاف تھے، یہ توبہ بھی تمہارے گناہوں پر ایسے ہی لکیر پھیر دیتی ہے۔ البتہ جن حقوق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہے، ان کی ادائیگی کا حکم تو شریعت بھی دیتی ہے۔ تو حضرت عرباض فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، السمع، خیر کی بات سننے کی وصیت کرتا ہوں، جو جذبے ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہیں۔ کسی خیر کی بات کو سنتے ہوئے ہم اکتا جاتے ہیں، اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے اور دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کب یہ خیر کی بات ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیر کی بات سننے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی اطاعت کی وصیت تمہیں کرتا ہوں، میری بات کو مانو، پیغمبر نبی اور رسول کے طریقوں کو مانو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، ایک شخص اوقد نارا، اس نے آگ کو جلایا، جب آگ کو جلایا تو فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہ، کہ یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ جو پروانے ہیں، اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو آگ پہ آتی ہیں، کیڑے مکوڑے، تو اس آدمی نے جب آگ جلائی تو یوں کیڑے مکوڑے اس آگ پہ آنے لگے، اور وہ انہیں یوں یوں کر کے پیچھے کر رہا ہے تاکہ وہ آگ کی اس تپش میں آ کر جل نہ جائے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو ان پروانوں کو آگ سے دور کر رہا ہے، اور تمہاری مثال ان پروانوں کی طرح ہے جو آگ میں گرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں تمہیں یوں کمر سے اس جگہ سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ اس آگ میں نہ جاؤ، میری سنت، میرے طریقے، میری اس طرز زندگی کو اپنا لو۔ یہ حضرت جابر کی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی، سننا، اطاعت، ان تین چیزوں کو لازم پکڑ لو۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا وہ اختلافات کو دیکھے گا،
بے اختلافات کو دیکھے گا، اس کے سامنے مختلف قسم کی اختلافات کی شکلیں ہوں گی، گمراہیت کا ایک طوفان ہوگا، الحاد کا ایک سیل رواں ہوگا۔ اتنے کمزور ایمان والے لوگ ہیں ہم کہ ہم جو بھی نیا فتنہ دیکھتے ہیں ہم اس کی طرف یوں بھاگتے ہیں جیسے وہاں سے ہمیں کوئی ایسے مالی مفادات اور پیکیجز مل رہے ہیں کہ ہمارا جانا وہاں ضروری ہے۔ ہم اتنے کمزور ہیں ایمان کے اعتبار سے، اللہ کے نبی کی زندگی یوں کتاب کی طرح کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے، صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، پھر ہم کیوں پھسل جاتے ہیں؟ اختلافات لاکھ ہوں لیکن اللہ کے نبی نے طریقہ بتا دیا۔ اس قسم کے ماحول میں اے میری امت کے لوگوں تم نے کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میرا طریقہ زندگی اسے لازم پکڑ لو، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں میرے صحابہ، ان کی زندگی کے طریقے کو لازم پکڑ لو۔ کیسے لازم پکڑ لو؟ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، یوں دھاڑوں کے ساتھ جب کسی چیز کو آدمی پکڑتا ہے نا اسے صحیح مضبوطی، تو اللہ کے نبی نے مثال دے دی، ایسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، سنت کو لازم پکڑ کر رکھو، اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بدعتوں سے بچنا، دین میں نئی چیز کو پیدا کرنا، جس چیز کا ثبوت نہ صحابہ کی زندگی میں نہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہو، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ فرمایا ایسی بدعات سے بچنا، اور ہمارا معاشرہ اس وقت بدعات اور رسومات سے بھرا پڑا ہے۔ اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے